لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا تھا وہ جگہ انجیر کے ایک بڑے سے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ جب جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کو تلاش میں مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان سے اوقات کار کا عادی ہو گیا تھا، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھیں، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی ہیں، اس لیے وہ کبھی کسی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا تھا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا تھا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کرتا، یہاں سے وہ گزرتے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا، جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑوں اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں، عقب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے سیکھتے ہیں اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی سمجھ نہ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے، اسے لڑکی کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کی اون اتارنے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا، اور اس بات پر مسرور بھی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو اس سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے میں دقت نہیں اٹھانا پڑتی تھی، شاید اس لیے یہ میرے اتنے نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔
اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیابان چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قنوطیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا۔ شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر ہے کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کے لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام سپین کلولہ کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ مان اسے اپنی جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا جس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا جیسے کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربا معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام ترجرت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ جہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکیں، باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ میں اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں۔ لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے، جو مجھے کئی سال قبل راستے میں ملے تھے۔ میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم اس سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا، اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیان تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی تک زندہ تھی۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت سے راحت بخشتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا غلہ بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین جادو کا خزانہ ہوگا۔
اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے یہاں سے ایک بار گزر چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ بھیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ نئی جگہوں سے گزر رہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراگاہ نئی ہے یا بہار خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ بوڑھی خاتون لڑکے کو ایک کمرے میں لے گئی۔ ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کرتا تھا۔ کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیا نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آنکھیں بند کر کے کوئی دعا پڑھنے لگی۔ لڑکے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوش کی مخصوص دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کا واسطہ اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں مگر ان کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ وہ خرکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے اس بڑھیا نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا بچپن کا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے گھر میں مسیح کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ، بڑھیا نے اپنی نظریں لڑکے کی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے یکدم اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ میں تمہارے پاس اپنا ہاتھ دکھانے نہیں آیا، لڑکے نے بڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اور وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بڑھیا نے کہا، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے کہ خدا نے کلام کیا ہے۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لوں گی۔ ایک اور کرتب لڑکے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک چانس لیا جائے۔ چانس لینا چرواہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس چرواہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مختلف اور دلچسپ بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا کہ میں چرواہا ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، بڑھیا بولی۔ میں نے کھانا پکایا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر میں پھینک دیا۔ اس نے توقف کیا تاکہ جان سکے کہ بڑھیا کو احرام مصر کا کچھ اندازہ تھا کہ نہیں، لیکن بڑھیا خاموش رہی۔ پھر احرام مصر پر اس نے لفظ احرام مصر ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کر ادا کیا تاکہ بڑھیا سمجھ سکے۔ بچے نے مجھے کہا کہ تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بڑھیا کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس نے لڑکے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی، اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔